تو اب ہم اپنا تیسرا چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں، تنہا ملکیت، شراکت داری اور غیر ہندو منقسم فیملی۔ ٹھیک ہے، تنہا ملکیت مطلب تنہا مطلب سنگل، ملکیت مطلب مالک، تنہا مالک، شراکت داری مطلب پارٹنرشپ اور غیر ہندو منقسم فیملی۔ اس میں بزنس کے بارے میں بتایا گیا اس چیپٹر میں کہ جی تنہا ملکیت کاروبار کیا ہوتا ہے، شراکت داری کاروبار کیا ہوتا ہے، اور ہندو غیر منقسم فیملی۔ تنہا ملکیت مطلب سنگل، جس کا مالک ہوتا ہے، شراکت داری مطلب جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ پارٹنر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور غیر ہندو منقسم فیملی جو ہندو فیملی کا بزنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ چلے تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی ضرورت کا سامان خریدنے بازار جاتے ہیں، ہمیں وہاں چھوٹی بڑی ہر طرح کی بہت سی دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگ سڑکوں کے کنارے سبزیاں، چاول، دالیں، مونگ پھلی، اخبارات وغیرہ فروخت کرتے ہوئے دکھائی دی جا سکتے ہیں۔ ہم فٹ پاتھ پر جوتوں کی مرمت کرتا ہوا موچی بھی مل سکتا ہے۔ آپ اپنے محلے میں اس طرح کی دکانوں سے سامان خریدتے ہیں، لیکن کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کاروبار کس طرح چلتا ہے؟ ان کاروبار کا مالک کون ہے؟ کسی کاروبار میں کوئی مالک واقعتاً کیا کرتا ہے، مطلب مالک کیا کام کرتا ہے؟ آپ شاید یہ کہیں کہ مالک کاروبار شروع کرنے کے لیے پونجی لگاتا ہے، کاروبار سے متعلق فیصلے لیتا ہے اور کاروبار کے روزمرہ کے کاموں کو دیکھتا ہے، اور نفع نقصان کا وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، مالک واقعی یہی سب کچھ کام کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تنہا ملکیت کے معنی، مطلب تنہا ملکیت کے معنی کیا؟ تنہا کا مطلب ہے سولو کا مطلب ہے واحد، اور تنہا کا مطلب پروپرائٹرشپ۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت، اس سے واضح ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک فرد کاروبار کا مالک ہوتا ہے۔ مطلب تنہا ملکیت کاروبار کا مطلب یہ ہے جس میں کاروبار کا مالک ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنہا ملکیت کاروبار کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت تشکیل میں آسانی، مطلب تنہا ملکیت اس ہیڈنگ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پورا پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تشکیل میں آسانی مطلب کوئی آدمی اپنا تنہا ملکیت والا کاروبار، سنگل جس کا مالک ہے وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں قانونی کارروائیاں کم سے کم ہوتی ہے۔ تنہا ملکیت کی تشکیل واحد ملکیت، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تنہا ملکیت میں ایک آدمی واحد سنگل مالک ہوتا ہے۔ جو بھی کاروبار میں سب چیزیں ہوتی ہیں اس کا مالک وہی ایک آدمی ہے، ایک واحد فرد ہمیشہ کاروباری تنظیم کی تنہا ملکیت کی شکل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ فرد کاروبار کے تمام اثاثہ جات اور جائیداد کا مالک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے نفع نقصان میں شرکت نہیں۔ اس کی ایک خصوصیت ہے اگر نفع ہوگا، فائدہ ہوگا تو وہ سارا اس کا ہوگا، نقصان ہوگا تو وہ سارا اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور دوسرا کیونکہ اس میں شامل نہیں ہے، وہی ایک آدمی ہی مالک ہے، تو جتنا بھی فائدہ ہوگا وہی اٹھائے گا اور جتنا بھی نقصان ہوگا وہی مالک اٹھائے گا۔ ایک فرد کی پونجی، تنہا ملکیت کاروبار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سارا پیسہ ایک ہی آدمی کو لگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے کام شروع کرا ہے ایک آدمی، وہی سارا پیسہ لگائے گا۔ کاروباری تنظیم کی تنہا ملکیت کے لیے ضروری پونجی مطلب پیسہ جو ہے بندوبست پورے طور پر تنہا مالک مطلب ایک سنگل مالک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی ذاتی وسائل یا دوستوں، رشتہ داروں، بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں ادھار کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ خود کرے گا یا پھر بینک سے قرض لے گا یا کسی سے بھی لے گا، جتنا بھی پیسہ لگانا ہے وہ خود لگائے۔ ایک فرد کا کنٹرول، پھر تنہا ملکیت کاروبار میں ایک ہی فرد کا کنٹرول ہوتا ہے پورے بزنس میں۔ ٹھیک ہے، تنہا ملکیت کاروبار میں کنٹرول کرنے کا اختیار ہمیشہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اکیلا مالک کاروبار کو چلانے کے تمام فیصلے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ایک ہی آدمی کا ہوتا ہے تنہا ملکیت۔ پھر غیر محدود ذمہ داریاں، انلیمیٹڈ ریسپانسبلٹی، جتنا بھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سب ایک ہی آدمی کو کرنے ہیں۔ مارکیٹ میں مثال بتا دیں، مارکیٹ جانا ہے وہ ایک سنگل آدمی ہے، وہی جائے گا۔ جو نوکر رکھ رکھا ہے تو نوکر کو بھیجے گا، بینک کا کام کرنا ہے تو وہی سارے چیزوں کو وہی ڈیسائیڈ کرے گا، اس لیے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر آگے تنہا ملکیت کاروبار کے فائدے، پھر وہی اس کا تشکیل دینا اور اسے ختم کرنا آسان ہوگا۔ تنہا ملکیت کاروبار کے فائدے یہ ہیں کہ اس کو آسانی سے آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو فوراً آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو کاروبار اچھا نہیں لگ رہا یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا آپ کاروبار کو چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی دوسرا، تو آپ ختم کر سکتے ہیں اس کاروبار کو اور اپنا دوسرا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔
براہ راست ترغیب و تحریک، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس پوائنٹ کو، اس میں ترغیب اور تحریک جو ہے وہ آپ کو خود اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے۔ کمایا گیا پورا منافع مالک سے متعلق ہوتا ہے اور اسے نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ کوشش اور صلے میں رشتہ سیدھا رشتہ ہوتا ہے، اگر وہ سخت محنت کرتا ہے تو زیادہ منافع حاصل کرنے کا امکان ہے، اگر محنت نہیں کرتا تو منافع کم حاصل ہوگا۔ اس سے تنہا مالک کو کڑی محنت کرنے کی زبردست ترغیب ملتی ہے۔ مطلب اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آدمی زیادہ منافع کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، تبھی اس کو منافع ملے گا، تو نقصان کے ڈر سے وہ محنت کرتا ہے۔ پھر جلدی فیصلہ اور فوری کارروائی۔ تنہا ملکیت کاروبار میں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اور کوئی پارٹنر تو ہے نہیں آپ کا، جو بھی فیصلہ لینا ہے آپ ایک دم لے لیں گے، یس اور نو میں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس پر فوراً عمل کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کاروبار کی میں ہفتے اتوار کی چھٹی رکھنی ہے، آپ فیصلہ لیں گے ایک دم سے اور فوری کارروائی کر دیں گے، مطلب پھر ہفتے اتوار کو اپنا کاروبار بند رکھیں گے۔ کہ کاروبار کا ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فیصلہ لے گا صبح 12 بجے آفس کھولیں گے، شام کو 5 بجے تک بند کر دیں گے، تو فیصلہ لے لیا اور پھر اس کو عمل میں بھی لا سکتے ہیں۔ پھر ہے بہتر کنٹرول۔ تنہا ملکیت کاروبار میں کیونکہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے مالک، اس لیے سارے کاروبار پر اس کا بہتر کنٹرول ہوتا ہے، ہر چیز وہ اپنے اس کے انڈر میں ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو اپنے حساب سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ تنہا ملکیت کاروبار کی ایک جو فائدہ وہ یہ ہے کہ کاروبار کے جو راز ہیں وہ کاروبار کے مالک کے پاس ہی رہتے ہیں اور کسی کے پاس وہ راز نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی، اور سارے منصوبے جو ہے اس کے اپنے پاس ہوتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوتے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ قریبی ذاتی رشتہ۔ تنہا ملکیت کاروبار کا کیونکہ مالک ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے گراہکوں اور ملازمین کے ساتھ اچھے رابطے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے وہ بزنس کر رہا ہے تو وہ آپ سے بہت اچھی طرح سے بات چیت کرتا ہے، ملتا ہے اور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہے، تو اس کے آپ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تنہا ملکیت کاروبار کے فائدے تھے۔ اس کے بعد تنہا ملکیت کاروبار کی حدود، مطلب اس کی لمیٹیشن، مطلب اس کے نقصان لمیٹیشن کیا ہے تنہا ملکیت کاروبار میں۔ محدود پونجی، مطلب ایک انسان جو ہے تنہا ملکیت کاروبار میں، کیونکہ اسے سارے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اس کو پہلے سمجھیے آپ۔ تو محدود پونجی ہوتی ہے کیونکہ تنہا ملکیت ایک ہی آدمی اس کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے پارٹنرشپ والے کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں تو چاروں لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک ہی آدمی مالک ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہی سارا پیسہ لگانا پڑتا ہے، تو زیادہ پیسہ نہیں لگا پاتا۔ تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تنہا ملکیت کے کاروبار میں مالک ہی کاروبار کے لیے مطلوبہ پونجی کا بندوبست کرتا ہے، اس لیے اکثر ایک واحد فرد کے لیے پونجی کی ایک بڑی رقم اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مالک کا اپنے فنڈز کے علاوہ ادھار لیا گیا فنڈز بھی کبھی کبھی کاروبار کی ترقی اور پھیلاؤ کے لیے اس کی مطلوبہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ پھر ایک پوائنٹ ہے اس میں تسلسل میں کمی۔ تنہا ملکیت کاروبار جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ پاتا، اگر مثال کے طور پر مالک کی موت ہو جائے، مر جائے، تو وہ کاروبار وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر محدود سائز۔ تنہا ملکیت کاروبار کو آدمی زیادہ نہیں پھیلا سکتا، ٹھیک ہے، 1 یا 2 ہی برانچ کھول سکتا ہے، زیادہ پھیلانے کے لیے اسے پارٹنرز کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں میک ڈونلڈ ہے اور KFC ہے، ان کی مالک جو ہے ایک نہیں ہے بلکہ یہ اپنی برانچز کھول لیتے ہیں، پارٹنرز بنا لیتے ہیں اپنے، تو یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ایک ہی آدمی بنا پارٹنر کے اپنی بہت سی برانچیں کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا، اس کو پارٹنرز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انتظامی مہارت میں کمی۔ اس کی ایک تنہا ملکیت کاروبار کی جو ایک کمی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے پاس ہر چیز میں وہ ماہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مینجمنٹ کے ہر پہلو میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ انتظام اچھا کر سکتا ہے تو منصوبہ بندی اچھی نہیں کر سکتا، یا مارکیٹنگ میں کمزور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی ایک چیز میں ہی وہ ایکسپرٹ ہوگا۔ تو یہ تنہا ملکیت کاروبار کی کمیاں تھیں۔
شراکت داری کا مطلب پارٹنرشپ. شراکت داری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ کاروبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک تصویر ہے، اس میں 2 لوگ ہیں. جس کاروبار میں 2 لوگ ہوں یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں ایک ساتھ مل کر وہ کاروبار چلا رہے ہیں تو اسے شراکت داری کاروبار یا پارٹنرشپ بزنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، ایک محلے میں ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ مطلوبہ کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے رقم کا بندوبست کرنا ناممکن ہے. تب آپ اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں اور آپ سبھی کچھ رقم کا آپس میں چندہ کر کے ریسٹورنٹ چلانے کے متفق ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ سبھی ہاتھ ملاتے اور مالک بن جاتے ہیں اور نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں. یہ کاروباری تنظیم کی ایک دیگر شکل ہے جسے شراکت داری کے طور پر جانا جا سکتا ہے. پارٹنرشپ بزنس وہ بزنس ہے جس میں بہت سے لوگ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ساتھ آتے کاروبار کرتے ہیں اور وہ سبھی لوگ کاروبار کے مالک ہوتے ہیں، نفع نقصان کے برابر مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو کاروبار کی جو شکل کہتے ہیں پارٹنرشپ، شراکت داری کاروبار اس کو کہا. اب کاروباری تنظیم کی شراکت داری شکل میں خصوصیت، مطلب پارٹنرشپ والا جو کاروبار ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہیں. پہلی خصوصیت ہے 2 یا 2 سے زیادہ ممبر. شراکت داری کاروبار میں شروع کرنے کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بینکنگ کاروبار ہے تو 10 ممبران سے تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور باقی میں 2 سے 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے معاہدہ. کاروبار میں جو پارٹنرشپ والا بزنس شراکت داری کاروبار ہے اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. پہلے معاہدہ کیسا؟ نفع نقصان کا معاہدہ ہوتا ہے اور تنخواہ و کمیشن کا معاہدہ ہوتا ہے، نام و پتہ. ٹھیک ہے. اور ہر کسی جو شریک ہے، پارٹنر ہے، اس کے فرائض اور اختیارات، کاروبار کس طرح کا ہوگا اور اس کا مقام کیا ہوگا، کاروبار چلانے کی شرائط و ضوابط، رولز ریگولیشن ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک خصوصیت ہے قانونی کاروبار ہے. یہ شراکت داری کاروبار جو ہے یہ قانونی کاروبار ہے. اس میں جو ہے سبھی جتنے بھی پارٹنر ہیں وہ لکھت روپ میں اور ایک ایفیڈیوٹ وغیرہ بنتا ہے، پھر وہ کاروبار کرتے ہیں. تقسیم منافع، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ منافع جو ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے سبھی پارٹنرز میں. جس کا جتنا پیسہ لگا ہوگا اس حساب سے آپس میں منافع تقسیم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے غیر محدود ذمہ داری. اس میں بھی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے. ہر پارٹنر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر پارٹنر اپنی ذمہ داری جو اسے ذمہ داری ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ہی پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کاروبار کا تسلسل. کاروبار اس میں کنٹینیو رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک پارٹنر جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اور جو پارٹنر ہے 4 یا 5 یا 6 جو ہیں وہ کاروبار کو کنٹینیو چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کاروبار ختم نہیں ہوتا. اب اس کے فائدے کیا ہیں کاروباری تنظیم کے؟ پہلا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے آسانی سے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. زیادہ وسائل کی دستیابی. پہلا اس کا پوائنٹ آپ کو لیجیے، حالانکہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے لیکن کیونکہ یہ پوائنٹ آسان ہے میں آپ کو زیادہ وسائل کی دستیابی، کیونکہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، 2 3 4 5، تو اس میں جو ہے ریسورس بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں. جیسے 4 لوگ ہیں کاروبار میں تو 4 لوگ اپنا پیسہ ملائیں گے تو زیادہ پیسہ ہو گیا. 4 لوگوں کے پاس 4 گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک کاروبار کے لیے 4 گاڑیاں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اور لیپ ٹاپ جیسے آج کل ضروری ہے کاروبار میں تو 4 لیپ ٹاپ بھی ہو سکتے ہیں. تو زیادہ وسائل کی دستیابی رہتی ہے. پھر متوازن فیصلے. پارٹنرشپ والے جو کاروبار ہوتا ہے اس میں سب لوگ جو پارٹنر ہوتے ہیں
وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ لینے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو ایک صحیح فیصلہ آپس میں نکل کر سامنے آتا ہے. جیسے کوئی انسان کہتا ہے کہ جی میں ہفتے میں 2 دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں، کوئی پارٹنر کہتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں، تو سبھی پارٹنر اس پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، منتھن کریں گے، اور پھر ایک صحیح فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا. کیونکہ 4 لوگ ہیں، ایک سنگل آدمی اپنے آپ سوچے تو اسے اس کے فائدے نقصان کے بارے میں نہیں پتہ لگے گا. لیکن اگر 4 لوگ بیٹھ کر آپس میں کسی چیز کو فیصلہ لے رہے ہیں تو ایک صحیح فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا. پھر اس کے بعد ہے نقصانات میں شراکت. اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان جو ہے وہ جتنے بھی پارٹنر ہیں سب میں برابر ہوگا، کسی ایک آدمی پر بوجھ نہیں ہوتا. تو یہ اس کا بہترین اس کا فائدہ ہے کاروباری پارٹنرشپ والے کاروبار کا. اب پارٹنرشپ کاروبار کی حدود، مطلب اس کی کمیاں، مطلب اس کے نقصان کیا ہیں. پہلے میں بتا رہا ہوں غیر یقینی مدت کار، اوپر والا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اس کو غیر یقینی مدت کار. اس میں کاروبار کی مدت کا کوئی نہیں پتہ، کب پارٹنر جو ہے پارٹنرشپ کو توڑ دے، کاروبار کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، کوئی ممبر ناراض ہو جاتا ہے تو یا اس کا دل نہیں لگ رہا یا اس کاروبار میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے تو کبھی بھی پارٹنرشپ توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر حصے کی منتقلی کا اہلیت نہ ہونا. جیسے کاروبار میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، وہی پارٹنر ہیں، وہ چاہیں کہ بھائی ہم کسی دوسرے کو اس میں ہم نکل جائیں اور کسی دوسرے کو اس کا ممبر بنا دیں، تو وہ پاسبل نہیں ہوتا اس میں. تو اس کی ایک کمی ہے. پھر اس کے بعد لامحدود ذمہ داری. اب یہ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں ہم. لامحدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پارٹنرز کے اوپر، ہر پارٹنر کے اوپر اس کے اپنے کچھ فرائض، اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ سارے فرائض جس کے اوپر جو ذمہ داری یا فرض ہم نے دی ہے کہ بھئی تمہیں یہ مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے، تو ساری مارکیٹنگ کی ذمہ داری اس کی ہے، وہی کرے گا. ایک کو ہم نے جو ہے ذمہ داری دے دی کہ فیکٹری میں آپ کو رہنا ہے، اب جہاں مال تیار ہونا ہے، تو وہ فیکٹری میں مال تیار کرانا اس کی ہی ذمہ داری ہے، اس کو ہی وہ کرنا ہے. تو ذمہ داری لامحدود ہو جاتی ہے. تو یہ کاروبار کی جو پارٹنرشپ والی شکل ہے اس کی کمیاں تھیں. اب پڑھتے ہیں مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کا مطلب. مشترکہ ہندو فیملی کاروبار سے مراد وہ کاروبار ہے جس کی ملکیت مشترکہ ہندو فیملی کے ممبران کی ہوتی ہے. اسے غیر ہندو منقسم فیملی کا کاروبار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس شکل کا وجود ہندو قانون کے تحت ہوتا ہے جو قانونی وراثت کے ذریعے منضبط ہوتا ہے. مشترکہ ہندو فیملی شکل کاروبار تنظیم کی وہ شکل ہے جس میں فیملی کی کچھ موروثی جائیداد ہوتی ہے، مطلب خاندانی جائیداد ہوتی ہے. اور 3 نسلوں تک یہ کاروبار ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. مطلب مشترکہ ہندو فیملی کاروبار وہ کاروبار ہے جس میں ہندو فیملی جو ہے وہ مل کر کاروبار کرتی ہے. 3 فیملیوں تک یہ کاروبار چلتا ہے اور یہ قانونی کاروبار ہے. مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کی خصوصیت کیا ہے؟ پیدائش سے ممبر ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. بیٹے کی پیدائش اگر ہوتی ہے خاندان میں تو وہ اس کا پیدائشی طور پر خود بخود ممبر ہو جاتا ہے، کسی معاہدے کے ذریعے نہیں کی جاتی، آٹومیٹک وہ اس کا ممبر بن جاتا ہے. انصرام مطلب اس کا مالک کون ہے. جو کاروبار جو فیملی میں سب سے بزرگ ہے اس کے انڈر ہوتا ہے، یہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اسے کرتا بولتے ہیں، سب سے بڑا ممبر ہوتا ہے. اپنی مدد کے لیے وہ دوسرے جو فیملی کے ممبر ہیں ان کے تعاون، ان کی ہیلپ لے سکتا ہے. ذمہ داری، ساری ذمہ داری کرتا کی ہوتی ہے، غیر محدود ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ہے وہی کاروبار کو لے کر چلتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، ممبران کی کوئی حد نہیں ہے، جتنے بھی 3 نسلوں تک محدود ہوتی ہے. جتنے بھی ممبر ہو وہ سب اس کے، جتنے بھی میل ممبر ہیں، لڑکے ہیں، وہ اس کاروبار کے ممبر ہوتے ہیں. نابالغ ممبران، پیدائش سے ہی بتایا تھا، پیدائش کے وقت بیٹا شریک وراثت بن جاتا ہے. جو لڑکا پیدا ہوا وہ اس کا ممبر بن جاتا ہے اور اس کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے. اور اس کی یہ خصوصیت ہے موت کے سبب غیر متاثر. اگر کوئی ممبر کسی کی موت ہو جاتی ہے گھر میں، فیملی میں، تو کاروبار بند نہیں ہوتا بلکہ وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے.
اب مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کی خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، کاروبار کا تسلسل ابھی بتایا تھا، یہ کنٹینیو کاروبار رہتا ہے، اگر ایک ممبر موت ہو جائے مر جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کاروبار پہ، وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ممبران کا معاشی تحفظ، ممبران کا معاشی تحفظ اور حیثیت۔ دیکھیے کیونکہ اس میں ممبران جو ہوتے ہیں وہ پورے کاروبار، جتنی بھی فیملی کے ممبر ہوتے ہیں سب اس کے حصے دار ہوتے ہیں، سب کو کاروبار میں جو بھی پروفٹ ہوتا ہے اس کا حصہ ملتا ہے، تو معاشی تحفظ ان کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فیملی پر ناز، کاروبار میں فیملی کا نام شامل ہونے کے سب ممبران اپنے کاموں کے لیے وقف اور وفادار ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کاروبار میں نہ صرف معاشی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس میں فیملی کا وقار بھی شامل ہوتا ہے، فیملی کا کاروبار چلتا رہتا ہے اس میں۔ فیملیاں ایک، کیونکہ سبھی لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں جتنے بھی، تو وہ اپنے فیملی کے کاروبار پر ناز کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ وقف ہوتے ہیں، مطلب اور وفادار رہتے ہیں، اس لیے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر مشترکہ ہندو فیملی کے کاروبار کی حدود کیا ہے؟ کرتا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، مطلب جو خاندان کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سارے فیصلے اسی کو لینے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا بہت کم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت کم رول ہوتا ہے اور وہ جو کہہ دیتا ہے وہی سب کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غیر محدود ذمہ داری، ذمہ داریاں غیر محدود ہے، سبھی کام کرنا ہے اور سب کو ہی کرنا ہے، کرتا جس کو کہہ دے گا، کاروبار کا جو سب سے بڑا ہے، گھر کا کاروبار میں جو سب سے بڑا ہے، وہ جس کو اوپر جو کام دے دے گا وہ اس کو وہی کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کی حدود تھی۔ آگے ہم اس کے آپ کو سوال جواب بھی کرائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اور کون سے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھنا ہے، ہم آپ کو وہی پڑھائیں گے۔